تو یہ حضرت ابھی یہ 8 فروری کا الیکشن بھی چلو ایک مطلب الیکشن ہوا ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں شکوک و شبہات اپنی جگہ پر، مگر مختلف فورم پہ وہ سارا ڈسکس بھی اس میں ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کیا ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی پاکستان ایک عظیم ملک ہے، آپ نے یہ بالکل وہ اکانومی پوری دنیا کی اکانومی کہہ رہے ہیں 60 رینج میں ہے، تو اللہ کرے کوئی لیڈرشپ کوئی ایسا کوئی دیکھ رہے ہیں جی، کوئی اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کرے، کوئی لیڈرشپ ایسے سامنے آئے. اصل ہوتا یہ ہے جی کہ جیسا بیج بویا جاتا ہے نا جی، اسی طرح کے نتائج یعنی پیداوار اس طرح کی آتی ہے. ہم یہاں ہم دیہی لوگ ہیں، بارانی سے ہی لیکن زمینداری تو ہے، تو جیسا بیج ہوتا ہے، جیسے کھیت کی تیاری ہوتی ہے، ایسے نتائج سامنے آتے ہیں. تو اسی طرح اگر میں الیکشن کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے دیکھوں تو یہ دھرتی زرخیز ہے، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہر حوالے سے. اس کے کھیت کی تیاری، اس کا بیج، اس کی بوائی، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. تو میں نے تو کوئی الیکشن نہیں دیکھا کہ جس پر یہ اعتراض نہ اٹھا ہو. ہر آدمی والا اعتراض کرتا ہے، ہمارا تو ایک مزاج کا حصہ بن چکا ہے. اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کا فیصلہ جو ہے اسے رد کیا نہ جا سکے، اس میں کوئی جھول نہ ہو. تو اس میں حضرت اب یہ چلو حکومت بن رہی ہے، جوڑ توڑ سارا اس میں ہو رہا ہے، تو یہ اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو رول آف لا اور یہ جو آپ عدالتی نظام، اس کو مضبوط کیے جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، اگر میں ون لائنر بولوں نا جی تو ون لائنر امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ، بالکل ویری سمپل، بلا تفریق. بالکل اگر یہ ہم کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے کے بعد بھی پھر ایسے حالات اس میں مطلب ہے جو ہمارا الحمدللہ اسلامی عدل کا نظام ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جائے. ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو عقیدت اور محبت ہے اس میں کہیں کوئی ایک رائی کے برابر بھی سوال نہیں اٹھا سکتا، اتنی اللہ نے توفیق بخشی اس خطے میں. لیکن آپ کا جو حکم ہے اسے اختیار کرنے میں ہم بڑے متزلزل ہیں. اب ہم اپنے قوانین کو دیکھیں تو جو قانون وراثت ہے یہ وہ ہے جو اسلامی ہے. اگر قانون وراثت کے مطابق وراثت تقسیم کی جائے تو کہیں شکایت پیدا نہیں ہوتی. اسی طرح باقی جو قوانین ہیں، پاکستان بنا 1947 میں، ہم مجریہ 1800 انگریز کا اس کا نفاذ کر دیں، ہم کہاں کس دنیا میں رہے. اس میں حضرت ابھی آپ اور اگر آپ جو جس طرح فرما رہے ہیں، میں تو ابھی یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں تو اس میں بھی میں نے جو موقع ملا بات کرنے کا تو میں نے تو دوستوں سے ایک بات کی کہ سب سے پہلے اپنے ملک کو اپنا مانو، اپنا جانو، اپنے اداروں کو اپنا جانو، اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں. اب ہم جب انسٹیٹیوشن کہتے ہیں تو اس سے مراد لیا جاتا ہے کہ شاید صرف فوج. پارلیمنٹ کیا ہے، عدلیہ کیا ہے، یہ جو جتنا انتظامی سٹرکچر ہے، سیکریٹریٹس ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب جب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو اکھیڑیں گے، اور یہ جو بڑا مجھے موقع ملا خواہش صاحب دنیا کے سفر کا، یہ جو تنظیمی سٹرکچر یا انتظامی سٹرکچر جو ہمارے ملک کا ہے یہ بڑا ڈیٹیل سے بنا ہوا ہے، قانون بڑا ڈیٹیلڈ ہے. اب اس کے نفاذ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر تو نہ ہو، سارا قانون خواجہ صاحب پر نافذ ہو. بالکل صحیح ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہاں ہمارا مسئلہ آتا ہے. پھر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں. اچھا، ابھی حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ نظر ہے روحانیت، اور ابھی کیا پھر پاکستان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سارے حالات میں؟ دیکھیں جی، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم بہتر فرمائے. میں دعا بھی کرتا ہوں اور میں اللہ جل شانہ کے حضور یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ وہ غفور رحیم ہم پر مہربانی فرمائیں گے، چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے اللہ سے جیسے توقع رکھو گے ویسا اسے پاؤ گے. تو ہم اپنے اللہ سے ہمیشہ اس کی رحمت، اس کی بخشش کی توقع رکھتے ہیں. مطلب ہے کہ لیکن جب میں اس دست و گریبان انداز کو دیکھتا ہوں تو جب میں اور آپ دست و گریباں ہوں گے تو اگلے لمحے ہماری قمیضیں پھٹی ہوں گی، ہمارے جو چاک گریباں ہوں گے بٹن ٹوٹے ہوں گے. تو اسی طرح جب ہم آج معاشرے کو دیکھتے ہیں، اور ایک اس میں بہت بڑی جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ ہر بندہ انفرادی سوچ پر چلا گیا ہے، اجتماعیت ختم ہو گئی، گھروں میں ختم ہو گئی ہے، اب برادریوں میں ختم ہو گئی ہے، آبادیوں میں ختم ہو گئی ہے، تو پھر ملک کی سطح پر کیسے رہے گی؟ تو اسلام جو نظریہ دیتا ہے نا گھر کے بڑے کا، گھر کی ایک اتفاق کا، ایک بڑے کے ادب اور چھوٹے کے شفقت کا، ہمیں اسلامی احکامات پر اپنے گھروں میں عمل اچھا حضرت ابھی آخری بات اب یہ ہے کہ دیکھیں سارے نظام ادھر ازمائے گئے، سوشلزم بھی آ گیا، وہ بھی سارے، تو ابھی اسلامی نظام سمجھتے ہیں کہ اس کی اب ضرورت 100% اب ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اب آخری وہ کہتے ہیں لاسٹ ریزارٹ تو وہ اسلامی نظام؟ خواجہ صاحب اس خطے کا مقدر ہے اسلامی نظام، اس خطے سے متعلق احادیث مبارک موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم چاہیں ہم نہ چاہیں، ہم پسند کریں نہ پسند کریں، جن مسائل میں ہم گھرے ہیں اور گھرتے چلے جا رہے ہیں، آخر اس کا جواب جو ہے اسی انصاف سے ہو سکے گا۔ اس قوم کو یکجا اسلام کر سکتا ہے، نہ لسانی پہلو کر سکتے ہیں اور نہ نسلی پہلوؤں پر کہ بندہ کے، اور نہ ہر ایک کی اپنی ذات پر۔ ایک حصہ ہے جو اسلام اس سارے کو یکجا کرے گا، اتفاق کر سکتا ہے۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے کمزور لوگ دینی پہلوؤں پر جب موقف بیان کرتے ہوئے اس کی نزاکت کا احساس نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو دین سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ساری نوجوان نسل کو یہ گزارش کروں گا، سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز کیسے بسر فرمائے اسے مطالعہ کریں، اور اس کی نشاندہی اپنی زندگیوں میں تلاش کریں کہ جہاں جہاں تجاوز ہے اسے دور کریں۔ یہ جو ہم اغیار کے پیچھے چل پڑے ہیں نا، کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر شے بدل دوں گا، نہیں، بدلے گی ہر شے اللہ کے حکم پر، اس انداز سے جو انداز اس نے پسند فرمایا، جس انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اغیار کے پیچھے بھاگو گے، اپنے آپ کو مزید ادھیڑو گے، اپنا نقصان کرو گے، اور ہم کہتے ہیں کہ اغیار کے پیچھے جا کر ہم ان کی برابری کریں گے، جب چل پیچھے رہے ہو تو برابری کیسے کرو گے؟ تو بہرحال جی یہ آج سارے حالات حاضرہ پہ تنظیم الاخوان کے امیر حضرت امیر عبدالقدیر امان نے یہ ساری فکر انگیز گفتگو ہے۔ حضرت صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت تھینک یو۔